اور جب تک یہ دھرتی موجود ہے اس وقت تک اس خاتون جی خاندان آل اطہار اور سید الشہداء شہنشاہ کربلا صحابی رسول نواز شاہ رسول نال پیار کرنے والی ہے وہ دا ذکر محبت نہ لیا جائے گا اور ان کے خامت نہ پڑے اقلال نہ لیا آگے بڑھو. تو بات کے اندر مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ العالمین کو بڑی ذات عادل ہوئی بخشن والے کوئی نہیں رحم فرمان والے کوئی نہیں تھے. اللہ نے وعدہ کر دیتا ہے ان اللہ غفور رحیم واللہ غفور رحیم فرمایا اللہ بخشن والا ہے. اسی انہاں دے نام تے آؤ صحیح ان اللہ وفا کرو صحیح اللہ گناہ بھی معاف فرمائے جاتے ہیں صدقے تھوڑے طرح. تو حضرات نے بعد میں لکھا ہے کہ 11 محرم نو یہ یزیدی فوج میدان کربلا سے واپس گئی. توجہ نہیں میں جناب کافی گلا پیش کرنے ہیں ٹائم شارٹ ہوں رہے تو آپ توجہ فرمائیں. بعد میں لکھے ہیں 13 تاریخ یعنی محرم دن 13 تاریخ سے اور زیادہ تر جنہاں لوگوں نے مصنفین نے لکھے وہ یہ لکھے کہ 11ویں کی یزیدی فوج میدان کربلا کہ اہل بیت کے اتحاد میں اسیر کر کے قیدی بنا کے تھے روان. 12 11 تاریخ ہوئے یا 13 دن ہوئے یہ مختصر یہ قافلہ واپس سے چلی گئی. رکیا تو نہیں نا رکیا ہو یہ قافلہ گیا میدان کربلا یہ قافلہ واپس چلے 11 تاریخ ہو گئی یا 13 محرم 18 تاریخ ہو گئی. اور اگلا جملہ بڑے جناب نے دھیان میں سماعت کرنا ہے بڑی محبت کے نال سماعت کرنا ہے. وہ جملہ کی جملہ یہ ہے کہ جس وقت یہ قافلہ چلیا خاندان آل اطہار کے شہزادیوں نے نظاروں نے اونٹاں دیا ننگیاں پیٹھاں سے بٹھایا اور جس وقت یہ مکمل قافلہ چلنے لگا تو جنہاں اونٹا تے خاندان آل اطہار کی شہزادیوں نے بٹھایا ہے انہاں اونٹا کی مہار حضرت سیدنا امام زین العابدین کے ہتھاں میں پڑھائے اور حضرت سیدنا امام زین العابدین کی کیفیت کی سی آپ پہلے بیمار ہیں حضرت سجاد بیمار کہہ جاتے ہیں حضرت امام زین العابدین کیونکہ پہلے بیمار ہیں اور پھر والد گرامی نے چلے جانا جامع شہادت میں اس کا جانا بھائیاں دا عزیزاں دا پورے خاندان دا وفادار دا جامع شہادت میں اس کا جانا اور پھر اتنا ظلم و ستم پھر غریب البطنی مسافر کی حالت کے اندر تو کیسا انہوں کی کیسا امتحان ہے اور کیسی آزمائش ہے. اور سب تو بڑی آزمائش یہ ہے کہ خاندان آل اطہار نو قید کیتا گیا اور قید کرنے کے نال پھر حضرت امام زین العابدین نے ہاتھاں دے اندر آپ بیڑیاں پا دیتی ہیں بیڑیاں پاڑ کے نال پھر اونٹاں دی مہار آپ کو پڑھا دیتی گئی. تو ہن یہ مصنفین نے بڑا جو لکھا ہے لیکن میں چند جملے پڑھا گا زیادہ نہیں پڑھتا کیوں ساڈا عقیدہ ایک واحد عقیدہ ہے جن کے اندر ادب ہی ادب پائے. آپ نے توجہ فرمانی ہے تاکہ مسئلہ میں کلیئر کر سکاں. ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت ایک ایسا مبارک عقیدہ ہے اور ایسا مبارک مسلک ہے کہ جس کے اندر طہارت ہی طہارت ہے پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے عقیدت ہی عقیدت ہے. تو جس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین بیڑیاں پائیں گیاں قیدی کر کے مہار انہاں کی آپ کے ہاتھ میں پڑھائی گئی نا تے آپ نالے ٹرتے ان تھوڑا دھیان سبحان اللہ کیا ہے جنا کیا ہے بڑی مرضی ہے لیکن میرے جملے نہیں جنہاں کا ذکر کرنا ہے انہاں وال تھوڑی سی توجہ کرو. جنہاں دے بارے میں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا پاک کلام تے میری اہل بیت ہے تاریخوں میں جدا نہیں ہو کے اکٹھے ہو دے کوثر تے میرے نام اور بھائی یہ علیحدہ نہیں ہو کہ تتا ہی ہے نا. حضرت
سیدی و مولائی چاہے کربلا نے نیز سے چڑھ کے قرآن پڑھے. اور نانا جان کا فرمان نے تصدیق کی تھی کہ نانا جان نے فرمایا کہ میری آل تے قرآن یہ علیحدہ نہیں ہوں گے بلکہ یہ اکٹھے جان کے یہ جتنے آل ہے اتنے قرآن ہے جتنے قرآن ہے اتنے آل ہے یہ جدا نہیں ہوں گے یہ اکٹھے میرے کو بہت کو سکتے جڑا انہوں نے لگ گیا انہوں کو قرآن بھی ہوئے گا رب بھی ہوئے گا رسول بھی ہوئے گا جڑا انہوں نے تو ہم وجہ سبحان اللہ کیا ہے نا کہ لیکن توجہ ہونا سایال کرنے کی جنہ دی وجہ تو آج سے آزاد ہو گئی سبحان اللہ جنہ دی وجہ تو آج سے پہچانے جا رہے ہیں کیسے مسلمان حضرت سیدنا امام زین العابدین دکھا دے گئی بڑا ایک بھیرت تنگ کیتا ہوا جاتی تھی یہ لوگ پہ اور مار گیا تقریب دے گیا اور بہت بڑی ازمائش تھی بیڑیاں اونٹا دی مہار محرمات مقدسہ دے اونٹا دی مہار آپ دے ہاتھ بچے تھے آپ زار رو رہے نلے ڈگ دے نلے چل دے یہ تو بڑا کچھ لکھے لیکن میں بڑے لفظ مشکل نہ لگا کرتا نلے چل دے نلے ڈگ دے نلے رو دے تو ہونے گل میں کرنے کا بڑی دھیان رکھنا ایک وفادار کسی کربلا کو لے کے دمشق دے رستے میں ایک وفادار جان نثار خاندان علی رسول کا ملیا حضرت امام زین العابدین کو جلے بیڑیاں لگی ہیں کہتی نے آپ نے خود دل نہ کڑا پایا خود کڑا نہیں پایا خود زنجیر نہیں پائے خود کوئی ایسا کام نہیں کی ہے شریعت کے خلاف ہوئے گا تو سڑا سننے کا بھی یہ یقین ہے کہ ایسا کام نہ کر یہ کربلا والے دیتے تھے چڑھ کے بھی دس گئے میں نہیں کرنا تھے اسی نے دے تو آزاد ہیں اسی تو مسجدہ میں بیٹھے ہیں آپ نے گھر میں جا بات ہیں پھر بھی اسی وہی کام پہ کرنا ہے شریعت کے خلاف این نہ کر انہیں دی روح نال بے وفائی نہ کر اور وہ جڑی تعلیم دے گئے ہیں انہیں نال بے وفائی نہ کر تلا نہ کر کدی کلس کے تبدیل کرنا ہے کدی یہ دنیا دے زنجیران تے کدی یہ کڑے تے یہ اور معاملات کو کر رہے ہیں جڑے انہوں نے نہیں جیتے انہوں نے شریعت اور تذکرہ دیتا ہے کیوں یزید سی جنہوں نے بہن تے دلادا یہ نکاح جائز کیتا اور نہ کہ دھرتی تے صحابی رسول بھی ہوئے نہ رسول بھی ہوئے جانشین رسول بھی ہوئے تو مدینہ طیبہ کا بڑا تے جانشین بھی ہوئے تو پھر بہن تے دلادا نکاح بھی ہو جائے آپ نے انتی شریعت سے پہر آپ نے کوئی ایسا کم نہیں ایجاد کیتا کہ جنہاں بیڑیاں آپ نے نہیں پائیاں حضرت سجاد المانا نہیں پائیاں حضرت محمد باقر نے نہیں پائیاں حضرت امام جعفر صادق نے نہیں پائیاں امام موسیٰ کاظم نے نہیں پائیاں انہاں بارہ امامہ نے نہیں پائیاں غوث اعظم تک لڑی پڑھ لے انہاں نے نہیں پائیاں دادا صاحب تک ایک تسمی بعد میں پیڑی بڑھ دی ہے حضرت امام حسن کو لے کے انہاں نے نہیں پائیاں ظالم کو ظلم کرے بڑی فرض ہے کہ پولیس والا پڑھ لگے تو انہوں نے ہاتھ کھڑیاں تو بیڑیاں پا کے اندر پا جائے تو انہوں میرا تے قصور نہیں نہ دے ظالم کا میرا قصور نہیں وہ ظالم کا قصور ہے یہ ظالمہ نے ظلم کیتا انہوں نے جڑے اونٹا دی مہار پھڑ کے نالے ڈگ دے نالے اٹھ دے نالے رو دے انہوں نے یہ کام ایجاد انہوں نے ایجاد نہیں ہے انہوں نے تے وفائی اور بیڑیاں برداشت کر لیں کیسا برداشت کر لیں تازیان نے سمجھ دے کوڑے نالے آپ چل دیں نالے تازیان نے مار دیں انہوں نے کڑا ظلم نہیں کیتا لیکن انہاں کو دھوڑ دے باوجود بھی انہاں سید زیادہ نہیں تاریخ ایسی لکھ دیتی اپنے خون دے نال وفا دی رب دے رسول نال وفا دی ایسا یاد رکھنا ہے رب دے رسول نال وفا دی ایسی تاریخ اپنے پاک خون دے مطار خون نال لکھ دیتی ہے فرمایا کہ جڑا ساڈے نال لگ گیا او تے خون جو ہی ہمیشہ دے ہوندی نسل دے خون جو بھی خوشبو نہیں ہے
لیکن شرط یہ بھی وہ نہ وفادار غدار نہ ہو بے وفا نہ ہو جب تھوڑے اگر تھوڑا چلیے میرے کو اصل معاملہ یہ ہے کہ میرے کو نہ شہادت پڑھی جاتی ہے نہ یہ واقعات پڑھے جاتے ہیں لیکن عقیدت ہے چلو جتنا ذکر ہو جائے ایمان بن جائے جی جی مبارک سینے کا پاک کا ذکر کرے نا ایمان بنتا ہے تو یعنی آ جاتی ہے جی میں نا سمندر کے سیر کرنے والے لوگ کہتے ہیں جی سمندر سویرے سویرے جائیے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے جی اصل کا ٹائم ہوتا ہے میں بھی یہ میں اصل کا ٹائم سمندر کے وچ ہی سن تو اتنی تو ہو جاتی آگے اتنی لہریں تیز ہو گئی تو میں بیڑے پہ بیٹھا ہے ڈر گیا میں کہ پتہ نہیں پار بھی لگنا ہے کہ نہیں لگنا تو پھر میں ایک بندہ سی میرے نہیں لگیا بیٹے میں وہ کراچی کا رہنے والا سی تو میں اس نے پوچھا میں کہ یار کی معاملہ ہے تقریباً مغرب تو تھوڑا جا پہلے کا ٹائم تھی میں کہ یار کی مسئلہ ہے بہت لہر تیز ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا مشکل ہے بڑا ہو گیا باہر گھنٹے کا نہ لگے تو کہنے لگا جناب یہ اصول ہے تھا کہ جس وقت جیویں جیویں پچھلا پہ اصول ہوتا ہے میں لہر میں تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے تو ہو جاتی سمندر سے بڑھ جاتی ہے یہ اپنے اچھال اپنے کٹیا نال مارنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالی مقام تے اسی سنی مسلمان آئے سنت اور جماعت عقیدت رکھنا لے اور جمعے جمعے ایسی انہاں دا ذکر کرتے جانے ہیں ساڈا ایمان جڑا نا وہ دی موجاں جڑیاں نا وہ ہور پتہ نہیں ہے سبحان اللہ ساری عقیدتاں دا برکت ساری عقیدتاں دا برکت ہے کیوں حضرت سید الشہداء شہنشاہ کربلا نواز رسول نے جس وقت آخری خطبہ ارشاد فرمایا میدان کربلا کے آپ نے فرمایا او میں قرآن والے ہو دسو تو صحیح ذرا کا کھولو تو صحیح میرے تک تو صحیح میرے کو تو صحیح کو میرے پہ علاوہ میں پوری تربیت کا نواز رسول ہے فرمایا دسو تو صحیح پر دھیان کرو حضرت دی مقام جس وقت یہ کافر چلے کی کفیت پڑے گی یہ انداز ہوئے گا قافلہ چلے تو جس وقت ایک قافلہ این اس جگہ پہ پہنچ گئے اس جگہ پہ پہنچ گئے جس جگہ پہ سید الشہداء شہنشاہ کربلا نواز رسول صحابی رسول حضرت امام علیہ مقام کا جسم مبارک شہزادہ یزید پر حضرت عباس کا سارے خانوادہ رسول آل اتحاد دے جان نثار وفادار دے اجسام مبارک پہ اجساد مبارک پہ خدے مبارک جسم پہ جس وقت یہ قافلہ ہے اس جگہ سے گزرے ہے نا جب کہ پھر وہ کی منظر ہو گیا اگر میں نا ایک ویڈیو ایجدے ایک کچے دا علاقہ صرف دا علاقہ بلوچستان جدھر سلاب ہے ہمیں قدرتی میں اپنا ٹی ایل پی کے حوالے میں کچھ کاروائی چیک کرتا تھا تو میرے ویڈیو سامنے آ کر چھوٹی جی بچی جی وہ انہوں نے فوت ہوئی وہ جس وقت انہوں نے سارا معاملہ اسباب ختم ہو گیا بچی بھی فوت ہو گئی جس وقت وہ ماں کے کوئی بچی لے کے آئے تو پھر وہ خاندان کی میر رہے میں فوراً ویڈیو بند کر دیا میرے کو برداشت نہیں میں بند کر دیا تو دس صحیح جس حسین پاک دی 7 سال تھی بیٹی سیدہ سکینہ دے سامنے جلے واقعہ سارا ہوا تھے کی ماں جلے ایک آخلا تو گزر تھا اہل بیت کے اتحاد نے سیدہ زینب نے تمام شہزادیوں نے خاندان رسول نے اس وقت انہوں نے یہ بھی کیا کہ سر نیزیاں تھے اور اجسام مبارک کل بلند کے حج کر کے نہ دیکھ کر بلا دی آبادی کو خواب اڑا دی گئی بغیر پسند پسند پہ جس وقت یہ سارا معاملہ گئے کیا قیامت صغرا برپا ہو گئی قیامت صغرا برپا ہو گئی جیسے سیدہ زینب بولیاں خاندان آل اتحاد کی شہزادیاں بولیاں عرض کی تھی جل سنیا یہ تیرے محبوب دا محبوب نواسا تیرے محبوب دے محبوب نواسے دے سارے خاندان عزیز و اکرام یا اللہ انہاں نوں کل تو لے کے آج تک کسی نے دفنایا انہاں دی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی
یا اللہ انہاں دے آزاد بڑے پارا پارا ہوئے انہاں دے زخمہ دے نال چور چور ہوئے الہ العالمین تیرے محبوب دی حال نو آج قیدی بڑھا کے لے جایا جا رہے ہیں یا اللہ ہن اتھے بھی ایک گل بڑی یاد کرنا لی بڑی سننا لی انہاں کچھ دیکھن دے باوجود سید زانیہ دے زبان دے وچوں ایک کوئی لفظ پہ آتا ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان یا اللہ اس کے خاندان رسول دی شہزادیاں یا اللہ اسا تیرو راضی کرنے واسطے تے میرے ویراں نے میرے بھانجیاں بھتیجیاں نے تیرو راضی کرنے واسطے ساری قربانیاں پیش کیتیاں نے یا اللہ ساڈیاں ہی قربانیاں او تے نوح نہیں کیتا نوح نہیں کیتا کوئی مادم نہیں کیتا کوئی ایسا کام نہیں کیتا آنسو بہانا ہے نا خدا مندی کی علامت ہے جنہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا البکاء من الرحمہ رونا یعنی آنسو اکھا جو نکل آنا یہ رب دی رحمت دی علامت ہے والقراء من الشیطان چیخنا چلانا جنہوں سے وابیلہ کرنے ہیں ان کو ماتم دے وچ لے جا رونا وچ لے جا زنجیر زن وچ لے جا جس بھی بد عقیدگی وچ بدعت دے وچ لے جا ادھر لے جا کی منع ہے آنسو بہانا منع نہیں آنسو کی جھڑیاں لگ گئی جس وقت سید زانیہ نے دیکھا تو پھر اس گل وچ ہوئی گل سن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ سکینہ کیونکہ صغر سے نہیں تھی چھوٹی عمر مبارک تھی حضرت امام علی مقام کی بڑی لاڈلی شہزادیاں حضرت سیدہ سکینہ کہ آپ وہ پہلے طرح کو چھوڑیاں دوڑیاں حضرت امام علی مقام کے جس میں در نال جا کے چمن آئی یہی رول چلتا پہ آج بھی قانون چلتا پہ جلے باپ دی مٹی لوگ چاڑا چاڑ تے دیاں منی دے باغ پڑھ لیندیاں تاکہ میرے باپ نہ لے تو سیدہ سکینہ اس سید ظالم نے انہاں پہلے داروں ظالماں دے پیر دے وچ دوڑیاں تے جا کے اپنے والد گرامی حضرت شیخ شاہ کربلا دے جس میں اثر دے نال جا چپٹ گئیاں وہ کیسی کر گئی نا قابل بیان کیا ہے اگر بیان اس واسطے بیان کرنا اللہ وعدہ کیتا ہے تسی انہاں دا ذکر کرو میں تھوڑا ذکر اونچا کرنا میں محرم میں پورا سفر بھی یہ پڑھنا 2 مہینے میں اور جلدی کو نہیں کرتا تاکہ میرا ایمان بڑھ جائے میرے سامنے کا ایمان برقرار ہے دل سے آ جائے اور انہوں نے ذکر سڑی بخشش طرف ذریعہ تو سیدہ سکینہ آپ دے لئے حضرت شہنشاہ کربلا دے جسم مبارک نال چپٹیاں میں پیچھے بڑھیاں گلہ پڑھا ہے لیکن میں واپس نہیں جاتا اگر میں واپس جاؤں تو پھر اگلیاں گلہ رہ جاتی ہیں جلے چپٹیاں ادھر دعا ہے جاری ہے میں پھر دہرانے مسئلہ یاد رکھنا ہے اپنے عقیدے والے اور یاد رکھے مسئلہ میں پھر دہراتا کہ ساریاں شہزادیاں قید میں لیکن زبان تے آزاد ہے نا مدینے المو کر کے اللہ کی بارگاہ میں منہ کر کے یہی عرض پہ کرتے ہیں یا اللہ ساڈی قربانی قبول کر میں بڑی کتابیں کھولی نا میں بڑا اہتمام لے پڑھے میں ہمیں کتنی ماتم نظر آ جاتا میں کتنی زنجیر سنیت نظر آ جاتے ہیں سید زانیہ یا حضرت امام زین العابدین نے کوئی شرح کے خلاف کو کیتا ہو گئے لیکن میں چھانٹ مارے میں دن بھی پڑھے ہیں رات بھی پڑھے ہیں بڑے سالہ میں پڑھتا پہ میرے ایک کتاب جو بھی نظر نہیں آیا کیوں یہ وہ نہیں کہ انہاں کو حضرت غور بھی آ جان دے عرض کرتے ہیں حضرت غور آ جان دے عرض کرتے ہیں حضور میں 1000 دے لشکر کے نال جناب نو میں قید کرنے کی کوشش کی تھی گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی کتوں میں جناب نال چلے ہاں میں جناب نو مجبور کیتا ہے تے میدان کربلا میں اتر دے حضور میں ہن پتہ نہیں تھی ہن پتہ لگ گیا حضور معاف کر دیو تے حضرت امام حسین کے اوتھے بھی قرآن پڑھنے ہیں والذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما
تفعلون، آپ نے فرمایا آج اٹھ گئے ہیں تے آؤ نہ دل کرتے گئے ہیں جڑا آج آوے سچے دل نال رب بلا سکدا ہے۔ اسی کس واسطے ذکر کرنے ہیں کہ ادب نہ کرنا، یہ بے ادبی ہے کہ انہاں دا ذکر اس انداز نال کیتا جائے کہ جن دے وچ انہاں دی تعظیم و توقیر نہ ہوئے، انہاں دا وقار پیر نہ لگا ہوئے، کیونکہ انہاں دا وقار تے انج دا ہے کہ اگر سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا اقبال مبارک ننگا ہوندے تے جناب جبریل آ جاندے بیٹی دا اے مال ننگا ہے یا رسول اللہ کو پردہ کرو، شرم تو سورج نہیں چڑھتا، سڑا کوئی اتنا مطالع ہے جیلے انہوں نے بارے بولنا ہے تو پھر اپنے زبان پاک کر، اپنا عقیدہ سے اپنے نیت کو پاک کر کے بول، کوئی نہیں طلب اللہ بولا جاوے سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ دے وچ تیری غیرت دی تے بے ادبی والی گل نہیں۔ ابھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا منا دے ادھر ناراض نہ کر، یہ اولاد پاک کن دی ہے، یہ اس مبارک دی اولاد ہے کہ جس دید استقبال وقت سے مصطفیٰ خود کھڑے ہو۔ ذکر سیدہ سکینہ آپ اپنے والد محترم کے نال چمٹ لیے نہ جا کے چمٹ گئی ہیں جدار نہیں دیا، یہ تو پتہ نہیں کتنا انہوں نے ظلم کیتا ہے، ایس جملے پہ ذرا غور کر لے تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے ظلم کیتا ہوئے گا۔ نہیں جدا ہو گیا، بلا کر زبردستی انہوں نے جدا کیا، پھر ایک قافلہ اگے روانہ ہو گیا، یہ دل قافلہ منزل ب منزل چلتا چلتا کوفہ کے قریب پہنچے۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا ہے کربلا تو کوفہ یہ 90 میل کا فاصلہ ہے، 150 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے۔ جلے منزل و منزل ایک قافلہ آگے پہنچ رہا ہے، این کوفہ کے قریب جلے پہنچ رہا ہے نا، سارے شہدائے کربلا پہلے پہنچ چکے سن، میں بیان کر چکے ہوں، شہیدان دے سارے مبارکہ پہلے پہنچ چکے سن، یہ قافلہ پیچھے سی۔ جلے قافلہ این کوفہ کے قریب پہنچے آتے جڑا کوفہ دا گورنر ہے جدا نام ہے عبید اللہ بن زیاد ایک لونڈی دا پتر، بڑا بدماش تھا، بڑا بدگماش تھا، یزید دا پڑھا ہوا ہے لونڈا تھی اور بڑا بدماش تھی۔ کیوں بدماش جڑے تھے جو اپنی سلطنت بچانے واسطے بدماشاں میں لگے تھے، اتنے گھنڈے ڈون قسم دے لوگ دے انہوں نے لوگ پال دینے پھر اپنے وقت استعمال کر دینے۔ تو یزید نے بھی انہوں پایا ہوا ہے، جس وقت حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے تھا کہ حضرت امام مسلم کی 18,000 لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، تو یہ پتہ لگا یزید کو دمشق کے اندر وہ تھے، یزید نے ہم بھی انہوں خط لے کے وصل کیا یہ سارے حضرت امام حسین الپڑھ کے ٹر گئے کہ تو تے ستا میں ہیں۔ اس نے ہنگامی اجلاس بلایا، بلا کے اس نے کیا کہ ان کو بھیجا جائے بصرہ دے کوفہ دے اندر، اس وقت کاغذ سارے لکھے گئے تو نام کیا اس کو عبید اللہ بن زیاد نو اس کو بھیجا جائے، کیونکہ ان کا کیوں بھی بڑا شکی اور قلم سخت سی تھی، یہ بھی بڑا سخت شکی اور قلم بڑا بدماش آدمی ہے، تو بدماشی نہ بدماش ہونے کا جس وقت کوفہ کے قریب قافلہ پہنچا نا سید زادیہ دا، کہ ابن زیاد نے سارہائے مبارکہ جنہیں پہلے کے پہنچ چکے تھے انہوں نے اپنے گورنر ہاؤس سے لکھوں یہ قافلہ جا کے ادھر بھیجے قافلہ علی کوفے کو باہر، کوفے تو باہر سارہائے مبارکہ گورنر ہاؤس ہے، اس نے گورنر ہاؤس سے جو دار اور امارت میں کیا جانا تھا وہ تو بھیجے قافلے والا
شیڈول بھی بنایا، آرڈر بھی دیتا بھئی سب تو اکے حضرت شہنشاہ کربلا دا سر مبارک ہو رہا اس تو پیچھے پیچھے دیگر شہدائے کربلا دے ساتھ ہوں، نیزیاں دے تلواروں دے چڑھائے ہوں، اس دے پیچھے پیچھے ایک قافلہ ہوتا ہے۔ یہ سیدانی کا قافلہ انہیں تو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، تیرا دل تے کی کھلا نظر آتا گیا ہے، تھوڑا بہت مشاہدہ کر تو جملہ دھیان نال سن۔ جس وقت یہ صحرائے مبارکہ کوفے دے گورنر ہاؤس جو اس قافلے والا آ رہے ہیں نا، بالکل جلے قریب آئے کہ سیدہ زینب نے نہ سید زالیہ نے جس وقت صحرائے مبارکہ بن کے دس ایک بہن دے یا بہنہ دے سامنے جلے ویر اس کیفیت نہ لائے گا تو پھر کی کہے گا۔ لیکن اس کا جملہ ہول پڑھنا اور جملہ ہے بھئی ایسا بڑے بڑے مصنفین نے کمال دی گل لکھی آنے کی جلے نیزے تے حضرت سید الشہداء شہنشاہ کربلا دا صحرائے مبارکہ چڑھا کے لے آیا جا رہے اس قافلے والا وہ کیفیت کی سی نیزے تے حضرت امام علی مقام دا سر مبارک ہے۔ ان یہ 13ویں تاریخ ہوئے یا 12ویں تاریخ ہوئے یا 14ویں تاریخ ہوئے، شہادت تو بعد کئی دن گزر گئے، گزرتے باوجود بھی حضرت امام علی مقام کا دور کٹ نہیں ہویا بلکہ چہرہ چمک رہا ہے۔ چہرہ چمک رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے صحرائے مبارکہ تابندہ درخشندہ خوشبو آ رہی ہے اور داڑھی مبارک ہو بہو جس طرح میرے مصطفیٰ دی گھنی بڑی داڑھی وسیع مشتبہ ہو بہو اس طرح ہی حضرت آقا حضرت امام علی مقام کی داڑھی مبارک مشتبہ بڑی داڑھی گھنی بھاری داڑھی نیزے ہوتے جس طرح ہوا چلتے ہوئی انہیں حرکت پہ کر دی ہے اور صحرائے مبارک کر رہا ہے او دابندہ درخشندہ ہے چہرہ مبارک نور دیا لاٹا ہے۔ ایک کیا جانتا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام کا۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ تو یزید نے کیا سی نا کہ میں بڑا کچھ جڑنا بھی میں حکومت کر جاؤں گا، لیکن یزید نے مر جان کے بعد مگر پتر جنہ نام بھی معاویہ جنہیں 40 دن اپنے باپ کے تخت پہ بیٹھیا تو اس نے بھی یہ گل کی تھی، بڑیاں گلاں کی تھیاں اور سچ یار نالے روندا سی نالے گلاں کرتا سی، کہتا ہے ہائے میرے باپ نے بڑا ظلم کیتا ہے، خونے ناحق رسول پاک دی آل دا خونے ناحق بہا کے اس گناہ نو نال لے کے قبر دے اندر چلا گیا، میرے باپ نے ہن گل کرنا کہ داڑھی مبارک پوری ہو گئی، یہ کدی کترانی داڑھی بھی ہلدی نہ کرائی، کترانی داڑھی کے لیے وہ بھی کدی ہلدی نظر آتی ہے جانتے سبحان اللہ نہیں ہوتا اپنے پاس سے کو حالات نہ پکو، لیکن میری گل نہ توجہ کرو نہیں میں حضور جو ہے تو میں کہنا ہوں تسی میرا توجہ کرو، وہ اپنے پاس اتر کر کرنے گے، میں اپنے پاس سے لگا تجھے اپنے پاس سے کرنے گے کہ حالات بات نہیں کرو تو حالات بات سبحان اللہ کہو، لیکن پہلے مسئلہ اندر جان دو۔ مسئلہ کی ہے بیٹی کتراوی داڑھی کدی وہ بھی حرکت کر دی ہے، مسئلہ سمجھنا نہیں جی اسی مصطفیٰ دے ہیں جی اسی مرتضیٰ دے ہیں جی اسی حسن مصطفیٰ دے ہیں اسی شہنشاہ کربلا دے منن والے ہیں تے داڑھی میں ہونا کرنے لگنی ہے تے کام میں ہونا رہے گا۔ ایتھے سبحان اللہ پڑھ دی تے تسی آپ کی پڑھی ایتھے پڑھ دی سبحان اللہ اور ایتھے میں کہنا اسی مصطفیٰ والے بھی مرتضیٰ والے بھی حسن مصطفیٰ والے بھی
شاہ سوارے کربلا بھی ساڈا عقیدہ بھی ہوئی تے ساڈی عقیدت بھی ہوئی، ساڈا ایمان بھی ہوئی تے ساڈا وجدان بھی ہوئی، ساڈا عمل بھی ہوئی۔ اسی انہاں دے نقش قدم تے چلدے پئے ہاں، انہاں نے شریعت تے کہا دیتا کہ اسی بھی شریعت کے مطابق انہاں دے پیچھے چلدے پئے ہاں۔ تے صحیح ہے نا، یہ ساری صاحبزادیاں بڑی بے قرار ہوتی ہیں۔ جب بہن کے سامنے دلیل کا سارا ہوتا ہے میرے سے چڑھیا ہوئے تو کتنی بے قراری ہوئے، لیکن یاد رکھو اگر شہنشاہ کربلا کا سارا مبارکہ میرے سے چڑھے ہے تو انہیں دن گزرت کے بعد شہادت کے بعد تعبیر ہے نور دیا لاٹا پہ نکل دیا ہے، اور ان سے بڑے بڑے عیسائی مولوی، عیسائی پادری عیسائی مولوی، انہاں عیسائی مولویاں نے انہاں عبد التراہیم لوگوں کو لینا یزیدیاں کو ایک ایک رات دے 10,000 درہم دے کے بھی کیا یار ہے ایک رات جڑا نا امام علی مقام دا میں کہ کل کے بیان کرنا تھا اللہ جب گئے اللہ بیان درہم دے کے کیا یار ہے آئی رات سن دے دے وہ جلے ساری رات آنے کر کے خوشبو لا کے حضرت شہنشاہ کربلا کے سامنے بیٹھے ہوئے نے رب کائنات نے انہوں نے عیسائیت دی یہودیت کو بچا کے اہل اسلام نے اتنا پاک ہونے اور اتنا پاک رشتہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کا، اتنی پاک میرے مصطفیٰ کریم کا ایک خاندان ہے۔ آج اسی بدر میں صدی بھی داخل ہو رہے ہیں، آج اسی اتنے بیٹھ کے انہوں نے نہ لیندے پہ ہیں، سڑا ایمان ٹھاٹھا پہ ہمارا ہے اور ٹکے چند رہا گل کر لو جلے کاملہ روزات کی کاملے دی اگے کے سب تو اگے کے صحابی رسول نواز رسول شہنشاہ کربلا کا سر مبارک ہے، پیچھے پیچھے دیگر شہداء کربلا دے سارے مبارک دے دیاں تے تلواریں ہیں، اور اس میں پیچھے اس قافلے میں لے جایا جا رہا ہے جن مہار حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ وچ یہ چلتا پہ جس وقت یہ کوفے میں داخل ہویا نا توجہ قافلہ یہ سید زادیاں دا قافلہ جس وقت کوفے میں اندر داخل ہویا کہ کدی تھی وہ وقت سی جلے کوفہ دار الخلافت سی حضرت شہنشاہ ولایت دا حضرت حیدر کرار دا کوفہ دار حکومت سی نا آپ کی سلطنت کے اندر آپ دی جو ہے خلافت کے اندر یہ کوفہ دار الخلافہ سی تے اس وقت یہ سید زادیاں یہ شہزادیاں کی طرح کوفہ کے اندر داخل ہوتے سن، آج اسیری کی حالت اندر داخل ہو رہے ہیں تو لوگ انہاں خاندان آل رسول دا یہ منظر دیکھنے واسطے بازار اندر جانا اور اگے میں جملہ پڑھنا ہے توجہ کریں ذرا بازار میں مکانہ نہیں چھتا تے دکانہ نہیں چھتا تے درخت تے لوگ چڑھ گئے کی دیکھنے واسطے آلے نہار کا تماشا دیکھنے واسطے یہ کون نہیں یہ وہی لوگ نہیں جنہوں نے خط لکھے تو جو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھے حضرت امام علی مقام نے بلایا کہ اگر کسی نہ آئے تو کل اللہ کی عدالت میں ہاتھ ساڑھا ہوئے گا تو دامن تو ہٹا ہوئے گا تو شکایت اسی اللہ کی بارگاہ میں کرا گے اسی دین میں سے بلایا یہ نہ آئے یہ منظر دیکھنے واسطے نا یہ سارے کوفے والے بد اہل ظالم لوگ اکٹھے ہو گئے بیویاں مرد سارے اکٹھے ہو گئے اگے لے چلا سبحان اللہ یہ لے یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہے ہیں ادھر بڑی علماء نے گلیں لکھی ہیں میں ساری سناؤں گا ربیع الاول شریف کا جڑیاں میرے کو سنا سکیا تو میں پڑھتا ہوڑا کر دیا میرے کو پڑھیا نہیں آتا یہ تماشا ان لوگوں نے بنا لیا کھڑے ہیں سیدہ زینب چونکہ قافلے دی سلام سن ذوالفقار حیدری آپ دے کول سی
کہ آپ نے جڑے بیٹھے ہیں نا کہیں گماشتیاں نو بدماشیاں نو گھڑیاں نو اور سید آدھے نو ورود پور کے بیچ دیتے ہیں. اور سن کہتے جملہ سیدہ زینب نے فرمایا او گماشتیاں او بدماشاں ہو حیا نہیں ہوتا پیا نالے بلایا ہے نالے قتل کیتا ہے حالی بھی بڑیاں نگاہاں نیویاں نہیں ہوندیاں نیویاں کرو پتہ نہیں خاندان اہل رسول کی شہزادیاں نے جیسے کہ زینب نے یہ کوفے دے بازار میں یہ گل کی تھی کہ آج اسی بار سر منبر آپ کے اس گل میں سامنے رکھنے آیا آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں یہ اہل رسول کی سیداتیاں تے شہزادیاں نے فرمایا نہیں ہوندی کوئی بھائی قتل کیتا ہے حالی بھی بڑیاں اس گل کو لے لے میں یہ گل روکنا اگلے جمعے سے پھر صحیح ٹائم اگے ہر جمعے سے الٹا ہو جاتا ہے اتنی گل میں سٹاپ کرتا پیا کتوں اگے پڑھا اگلے جمعے اور اس گل میں آخر جمعہ سنتے اس گل کو لے لے کہ سیدہ زینب تے یہ تلقین پیا کر دینا ادب کر حیا کر شرم کر نہیں سمجھ آئی سر چاہ کے طرح گل سنا سر چاہ کے سنا فرمایا ادب کرو حیا کرو شرم کرو کچھ آپ کے کوفے دے بازار میں شرمیں خطابیاں کر دیے نے آج اسی پر سرے منبر اگر ان شہزادیاں دے نال لگی ان کر کے جویں بے حیائی دا اظہار ہوے تے دس طرح سے حیا کرتے ہیں اور نال عقیدت کا کرتے ہیں انہاں نوں سلامیاں پیش کرتے ہیں یا اسی کی کرتے ہیں حضرت دی مقام تے آجا یہ گل سنت والجماعت ہے سچا تو سچا ایک پلیٹ فارم ہے عقیدت بھی جن کے اندر ہے ایمان بھی جن کے اندر ہے حلاوت بھی جن کے اندر ہے برکات کے اندر ہے حضرت دی مقام آجا اس پلیٹ فارم دو تے ہوئی ادوی اہل بیت کی نظر وفا کر اسی کدی کی سنا کیا اچھا ہو اجرکم اللہ اجرکم اللہ کہتے سبھی ساڑی میں دیو جی نہ رکھ لیں ساڑے کو تو پڑھے نہیں جاتا این واندے نے سچا تو سچا ہے عقیدہ پر پڑھے ہی نہ جائے سانس رک جاوے سانس دب جاوے حضرت دی مقام اگر انہوں کا نام لینا ہے تو ادب نہ لے انہوں کا ذکر پاک کرنا ہے کہ محبت نہ کر کیوں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں وما توفیق